اختلاف کسے کہتے ہیں؟ مثال کے طور پر آپ ذرا غور کریں، آپ کو سننے کی صلاحیت دی گئی، آپ کو دیکھنے کی صلاحیت دی گئی، جو آپ سنتے اور دیکھتے ہیں، کیا آپ جو کچھ بھی سن اور دیکھ رہے ہیں یہ کل کا کل ہے؟ کیا آپ کو یقین ہے کہ اس کے علاوہ اور کچھ بھی ایگزسٹ نہیں کرتا؟ بالفرض اگر کسی بھی موضوع کو لے لیں، کسی بھی بات کو لے لیں، کسی بھی شے کو لے لیں، کیا اس شے کے بارے میں، اس موضوع کے بارے میں آپ کے پاس مکمل علم آ چکا کہ آپ نے اس کے بارے میں جو کچھ بھی سنا، جو کچھ بھی دیکھا وہ کل کا کل ہے؟ اگر تو کل کا کل ہے، آپ کو یقین ہے، یہ گارنٹی ہے، تو پھر آپ بالکل صحیح نتیجے پر پہنچیں گے، اسے سمجھیں گے تو پرفیکٹ نتیجے پر پہنچیں گے۔ لیکن اگر آپ نے جو سنا، آپ نے جو دیکھا وہ کل کا کل نہیں ہے بلکہ محدود ہے، پھر اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب بالکل واضح ہے کہ بہت سارے پہلو، بہت ساری چیزیں آپ سے چھپی ہوئی ہیں، بہت ساری اشیاء آپ سے چھپی ہوئی ہیں، بہت سارے پہلو آپ سے چھپے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے آپ جس نتیجے پر آج پہنچے ہیں وہ نتیجہ صحیح نہیں ہے۔ لہٰذا عین ممکن ہے کسی سے بھی آپ کا اختلاف ہو جائے، ہو سکتا ہے جو آپ سے پچھلی سٹیج پر ہے اس سے آپ کا اختلاف ہو جائے، جو آپ کے اگلی سٹیج پر ہے اس سے آپ کا اختلاف ہو جائے۔ اگر کوئی آپ سے پچھلی سٹیج پر ہے اس سے آپ کا اختلاف ہوتا ہے تو پھر آپ بنسبت اس کے حق پر ہوں گے، اور اگر کوئی آپ سے اگلی سٹیج پر ہے، آپ سے آگے ہے، اسے وہ سنائی اور دکھائی دے رہا ہے جو آپ کو سنائی اور دکھائی نہیں دے رہا، اس کے سامنے وہ پہلو آگے جو ابھی آپ سے چھپے ہوئے ہیں، تو پھر آپ حق پر نہیں ہوں گے بلکہ وہ حق پر ہوگا۔ یہ ہوتا ہے اختلاف۔ یعنی اختلاف کسے کہتے ہیں؟ اختلاف کہتے ہیں کہ بھائی آپ جو نتیجہ، جو بات کر رہے ہوتے ہیں، آپ اسی کی بنیاد پر کر رہے ہوتے ہیں جو آپ نے سنا اور دیکھا۔ ظاہری بات ہے جو آپ نے سنا، جو دیکھا اسی کو آپ سمجھیں گے۔ دوسرا وہی بات کرے گا جو اس نے سنا اور دیکھا، جو سنا اور دیکھا اسے وہ سمجھے گا، جو سمجھے گا وہ بات اپنی پیش کرے گا۔ تو اختلاف کیوں پیش آ جاتا ہے؟ اختلاف اس وجہ سے پیش آ جاتا ہے کیونکہ سننے اور دیکھنے کی صلاحیت نہ ہی آپ کی مکمل ہے، نہ ہی دوسرے کی مکمل ہے، اور اگر دونوں میں سے یعنی کہ ایک کی مکمل ہے اور ایک کی مکمل نہیں ہے تو ظاہری بات ہے اختلاف پیدا ہو جائے گا۔ اب اختلاف کیسے دور ہوتا ہے؟ اختلاف دور اس طرح سے ہوتا ہے کہ فریقین جو ہیں وہ دو ہیں یا دو سے زائد ہیں، وہ بیٹھ کر کہیں بھائی آپ ایسا کرو کہ آپ کس نتیجے پر پہنچے، آپ اس نتیجے پر پہنچے، لہٰذا آپ ایسا کریں کہ آپ بتائیں کہ آپ کس طرح اس نتیجے پر پہنچے۔ پہلے آپ واضح کریں، پھر میں آپ کے اوپر واضح کروں گا کہ میں اس نتیجے پر کیسے پہنچا۔ یعنی ہو سکتا ہے کہ میں غلط ہوں، یہ بھی ہو سکتا ہے آپ غلط ہوں، یعنی ہو سکتا ہے آپ ٹھیک ہوں اور میں غلط ہوں، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں ٹھیک ہوں اور آپ غلط ہوں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ دونوں کے دونوں غلط ہوں اور ہم کسی غلط فہمی کا جو ہے شکار ہوں۔ عین ممکن ہے کہ کچھ ایسے پہلو جو میرے سامنے آگے آپ سے چھپے رہ گئے، جس وجہ سے آپ غلط نتیجے پر ہیں، میں صحیح پر ہوں، آپ پیچھے ہیں میں آگے ہوں۔ یہ بھی ممکن ہے کہ کچھ پہلو مجھ سے چھپے رہ گئے، ایک یا ایک سے زائد پہلو مجھ سے چھپے رہ گئے، وہ آپ کے سامنے آ گئے، لہٰذا آپ نے جو جس نتیجے پر ہیں وہ پرفیکٹ ہے، یہ آگے کا ہے، میں پیچھے ہوں یا میرا غلط ہے۔ لہٰذا کیا کیا جائے؟ یہ جائے کہ فریقین بیٹھیں اور بات کی جائے، یعنی واضح کیا جائے کہ میں اگر اس موضوع پر پہنچا، میں اگر اس نقطے پر پہنچا، اس نتیجے پر پہنچا تو کیسے؟ میرے مشاہدات کیا ہیں، میرا علم کیا ہے، اپنے علم کو کھول کر سامنے رکھا جائے۔ اس طرح جو دوسرا فریق ہے وہ اپنے علم کو کھول کر سامنے رکھا جائے تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے، بالکل کھل کر واضح ہو جائے گا کہ ان میں سے کون حق پر ہے اور کون باطل پر ہے۔ آیا دونوں باطل پر ہیں، یا پھر ان میں سے کوئی ایک حق پر ہے، یا پھر دونوں حق پر ہیں لیکن ایک پیچھے ہے اور دوسرا آگے ہے، یعنی ایک جو ہے وہ پچھلی سٹیج پر ہے اور دوسرا اگلی سٹیج پر ہے، اور دونوں ایک دوسرے کا مقابلہ کرنے چلے ہوئے۔ ظاہر بات ہے جب دو مختلف سٹیجیں جو ہیں ان کو آمنے سامنے لے کر آئیں گے تو وہ پھر ظاہری بات ہے دونوں ایک دوسرے کو باطل ہی نظر آئے گا۔ مثال کے طور پر اگر پہلی کلاس کا اسٹوڈنٹ ہے یا دوسری کلاس کا اسٹوڈنٹ ہے، وہ تیسری یا چوتھی کلاس کے اسٹوڈنٹس کو کہے کہ بھائی تو جو سبق پڑھ رہا ہے غلط پڑھ رہا ہے، تو جو کتابیں پڑھ رہا ہے غلط پڑھ رہا ہے، کتابیں تو میری ٹھیک ہیں۔ اس طرح یعنی وہ جو فریق ہے، چوتھی کلاس کا جو اسٹوڈنٹ ہے، وہ دوسری کلاس والے اسٹوڈنٹ کو کہتا ہے نہیں میں صحیح ہوں تو غلط ہے۔ تو آپ خود بتائیں کیا وہ دونوں غلط ہوں گے یا دونوں صحیح ہوں گے؟ اگر دونوں غلط ہوں گے کیسے، اور اگر دونوں صحیح ہوں گے تو کیسے؟ دونوں غلط ہوں گے اس لحاظ سے ہوں گے کیونکہ جو چوتھی کلاس والا ہے وہ دوسری کلاس کی کتابوں کو چوتھی کے مقام پر لا رہا ہے، اس وجہ سے غلط ہے۔ دوسری والا چوتھی والے کی کتابوں کو، چوتھی والا جو لٹریچر ہے چوتھی کلاس والا، اس کو دوسری والے پر لا رہا ہے، اس وجہ سے وہ غلط ہے۔
اگر وہ دونوں اپنے اپنے مقام پر رہتے ہیں، دوسری والا یعنی کہ جو اس کا مقام ہے وہیں رہتا ہے تو وہ وہاں پر حق ہے، اور چوتھی والا جہاں ہے وہاں رہتا ہے وہاں حق ہے، چوتھی والا جو ہے وہ پیچھے نہیں آ سکتا، اگر پیچھے آئے گا تو دوسری کلاس میں وہ حق نہیں ہوگا، دوسری کلاس والا چوتھی کلاس میں جائے گا، یعنی وہ لٹریچر چوتھی کلاس میں لے کے جائے کہے گا یہ چوتھی کلاس کو بھی پڑھنا چاہیے، اس ٹیپ پر اس وقت پر وہ ہونا چاہیے، تو یوں وہ غلط ہے، وہ باطل ہے۔ یعنی بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب فریقین بیٹھیں گے، گفتگو کریں گے، بات کریں گے، تو جو بھی مسئلہ ہوگا، جو بھی اختلاف ہوگا، وہ اختلاف نہ صرف کھل کر سامنے آ جائے گا بلکہ وہ اختلاف دور ہو جائے گا۔ کسی قسم کا کوئی لڑائی، کوئی جھگڑا، کوئی پریشانی، کوئی انتشار کریٹ نہیں ہوگا، تخلیق نہیں ہوگا۔ لیکن یہاں شرط کیا ہے؟ دو شرطیں ہیں۔ نمبر ایک، آپ کو بشر ہونے کا ثبوت دینا پڑے گا۔ نمبر دو، آپ کو یعنی آپ حق کے طلبگار ہیں۔ اگر آپ حق کے طلبگار نہیں ہیں تو پھر بھی آپ جو ہے وہ اختلاف، یعنی کہ اگر آپ کا کسی کے ساتھ اختلاف بنتا ہے یا کسی کا آپ کے ساتھ بنتا ہے تو اختلاف دور نہیں ہوگا، وہ اختلاف نہ صرف برقرار رہے گا بلکہ پھر تفریق در تفریق جو ہے وہ تقسیم در تقسیم سلسلہ آگے بڑھتا چلا جائے گا، دشمنیاں پیدا ہوں گی، پھر یہ چیزیں آگے ارتقا کرتی کرتی اپنی پیک تک جائیں گی، جس کا نقصان پھر بتانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ خود غور کریں، آپ کے سامنے آ جائے گا۔ اور دوسری صورت جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ اپنے بشر ہونے کا ثبوت نہیں دیتے، یعنی اگر آپ اپنے بشر ہونے کا ثبوت نہیں دیتے تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ اختلاف دور نہیں ہوگا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بشر ہونے کا ثبوت دینا کیا ہے؟ تو آپ دیکھیں زمین پر کیا صرف اور صرف یہ دو ٹانگوں والے یعنی کہ جو آپ جیسے بشر ہی آباد ہیں یا پھر اور بھی مخلوقات ہیں؟ تو آپ کو نظر آئے گا اور بہت ساری مخلوقات۔ مثال کے طور پر آپ زمین پر دیکھتے ہیں کہ اس بشر کے علاوہ کتے بھی موجود ہیں۔ اب کتوں کا معاملہ کیا ہے؟ بالفرض 2 4 8 10 کتے یا ایک سے زائد کتے جو ہیں وہ جا رہے ہیں کہیں پر، انہیں کہیں پر ہڈی مل جاتی ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ ان میں سے ہر کتا یہ سمجھتا ہے کہ اس ہڈی پر میرا حق ہے، میرا حق ہے، لہٰذا ایسا نہیں ہوتا کہ وہ کتے بیٹھیں اور بیٹھ کر آپس میں بات چیت کریں، طے کریں کہ بھائی کس کا حق ہے یا کس کا حق نہیں ہے، یعنی یہ ہڈی ملی تو کیسے ملی، کس طرح ملی، اس ہڈی میں کس کس کا کنٹریبیوشن ہے، کتنا کنٹریبیوشن ہے، اس کے مطابق ہم جو ہے اس ہڈی کے ٹکڑے کر لیں، اسے تقسیم کر لیں، لہٰذا کوئی اختلاف پیدا نہ ہو۔ تو کتے آپ دیکھتے ہیں کتے ایسا نہیں کرتے، بلکہ کتے کیا کرتے ہیں کہ اگر کتوں کا کہیں پر اختلاف ہوتا ہے تو کتے کیا کرتے ہیں؟ نمبر ایک بھونکتے ہیں، نمبر ایک بھونکتے ہیں، نمبر دو داڑتے ہیں، چیختے ہیں، چلاتے ہیں، ایک دوسرے سے لڑتے ہیں، ایک دوسرے کو نقصان پہنچاتے ہیں، ایک دوسرے کے گلے کاٹتے ہیں، ایک دوسرے کو زخم لگاتے ہیں، اور جس کے پاس طاقت ہوتی ہے، جو طاقتور ہوتا ہے، وہ ہڈی چھین لیتا ہے۔ یعنی آپ یہ دیکھ رہے ہیں، آپ یہ مشاہدہ کر رہے ہیں کہ کتوں کا اگر اختلاف ہو جاتا ہے تو وہ اختلاف کو کیسے دور کرتے ہیں۔ وہ اصل میں اختلاف کو دور نہیں کرتے بلکہ وہ تباہی کی طرف جاتے ہیں، وہ اختلاف انہیں تباہی کی طرف لے جاتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ کتوں میں سوچنے سمجھنے کی وہ صلاحیت نہیں ہے جو صلاحیت آپ میں ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا آپ میں جو سن اور دیکھ رہے ہیں اسے سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے؟ اگر ہے تو کتنی ہے؟ اب اگر آپ جو بھی سن اور دیکھ رہے ہیں اسے سمجھنے کی صلاحیت آپ کو دی گئی، اس کے باوجود آپ اس صلاحیت کا استعمال نہیں کرتے، یعنی اگر آپ کا کسی سے کوئی اختلاف پیدا ہوتا ہے، کسی سے بھی کوئی اختلاف پیدا ہوتا ہے تو اس eختلاف کو آپ بیٹھ کر بات چیت سے دور کرنے کے بجائے لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، بکواسات کرتے ہیں، تہمتیں لگاتے ہیں، ملامتیں کرتے ہیں، ہار جیت بنا لیتے ہیں، یا اگر آپ کے پاس طاقت ہے تو آپ
طاقت کا استعمال کرتے ہیں، استکبار کرتے ہیں، تو پھر میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ میں اور کتے میں کوئی فرق رہے گا؟ جی، یہاں سے اگر کوئی بھائی کوئی جواب دے سکتے ہیں، دینا چاہتے ہیں تو وہ دے سکتے ہیں۔ بھائی بشر کا معاملہ یہ ہے کہ بشر جو اسے سنائی اور دکھائی دے رہا ہے، صرف سنائی اور دکھائی نہیں دے رہا بلکہ اسے سمجھنے کی صلاحیت بھی دی گئی، لہٰذا اگر کہیں اختلاف ہوتا ہے تو بیٹھ کر اپنی اپنی بات کو سامنے رکھیں، لہٰذا جہاں پر اختلاف ہے، جو اختلاف ہے وہ کھل کر واضح ہو جائے گا، دور ہو جائے گا۔ لیکن اگر آپ یہ جو آپ کو صلاحیت دی گئی، صلاحیت کا استعمال نہیں کرتے، اس کا استعمال کرنے کی بجائے کفر کرتے ہیں، نہیں استعمال کرتے، اور آپ وہی کرتے ہیں جو کتے کرتے ہیں، تو میں آپ سے سوال کرتا ہوں، پھر آپ میں اور کتوں میں کوئی فرق رہ جاتا ہے؟ جی کوئی فرق نہیں۔ جی، یعنی اگر حقیقت دیکھی جائے تو آپ کو کتوں کے ساتھ کمپیئر نہیں کیا جا سکتا، کتوں کے ساتھ موازنہ کرنا کتے کی توہین بن جاتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ کتے کی تخلیق ہی ایسی ہے، کتے کی تخلیق ہی ایسی ہے، وہ مجبور ہے، وہ یہی کرے گا۔ آپ کی تخلیق ایسی تو نہیں ہے نا، آپ کے اندر تو سوجھ بوجھ رکھی گئی نا، عقل رکھی گئی نا، شعور رکھا گیا۔ جب آپ عقل سوجھ بوجھ کے باوجود یہ حرکت کریں گے تو پھر مجھے یہ بتائیں کہ آپ کا کتے کے ساتھ موازنہ کیا جا سکتا ہے؟ آپ کو کتے کے برابر قرار دیا جا سکتا ہے، یا پھر آپ کتے سے موازنہ کرنا بھی یعنی کتے کی توہین ہے؟ اگر آپ کا موازنہ ایسی صورت میں کتے کے ساتھ کیا جائے تو کتے کی توہین ہوتی یا نہیں ہوتی؟ جی بالکل۔ ہاں، البتہ آپ نے اپنے کردار سے یہ واضح کر دیا کہ آپ کتے ہیں، آپ کتے ہیں، کیونکہ کسی سے اختلاف پیدا ہوتا ہے، کسی سے اختلاف ہوتا ہے تو اختلاف پر لڑتا کون ہے، جھگڑتا کون ہے، گالیاں کون دیتا ہے، بکواسات کون کرتا ہے، چیختا کون ہے، چلاتا کون ہے، غراتا کون ہے، منہ سے جاگ کون نکالتا ہے، تھوکے کون گراتا ہے؟ کتے ہی ایسا کرتے ہیں نا۔ تو اگر آپ کا کسی بھی موضوع پر، کسی بھی معاملے میں کسی سے اختلاف پیدا ہوتا ہے اور آپ یہی حرکت کرتے ہیں تو پھر آپ نے تو اپنے آپ کو کتا ثابت کیا۔ پھر آپ کا کتے کے ساتھ موازنہ نہیں کیا جائے گا، آپ نے اپنے آپ کو کتا تو ثابت کیا، موازنہ نہیں کیا جائے گا۔ کیوں؟ کتا آپ سے پھر بھی برتر ہے، کتا آپ سے پھر بھی بہتر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ تو جس مقصد کے لیے یا جیسا وہ خلق ہوا ہے، جیسا وہ کریٹ ہوا ہے، وہ تو مجبور ہے، وہ تو وہی کرے گا، ٹھیک ہے نا۔ اگر خالق نے اسے ایسا خلق نہیں کیا، کسی اور کی وجہ سے وہ ایسا بن گیا ہے، تو ظاہر بات ہے جس کی وجہ سے بنا ہے وہ ذمہ داری تو اس کے اوپر عائد ہوگی۔ جیسے مثال کے طور پر ایک بچہ جو ہے وہ اگر وہ ہینڈی کیپ پیدا ہوتا ہے، ڈسیبل پیدا ہوتا ہے، معذور پیدا ہوتا ہے، تو اس میں اس بچے کا کیا قصور ہے؟ قصور تو پیدا کرنے والوں کا ہے نا۔ جی، تو بالکل اسی طرح اگر کتے ایسا کر رہے ہیں، اگر تو خالق نے انہیں اسی طرح کا کریٹ کیا تو ذمہ دار خالق ہے۔ اگر خالق کے بجائے کسی اور نے ان کو ایسا بنا دیا تو ظاہری بات ہے پھر جس نے بنایا ذمہ دار وہ ہوگا۔ لیکن اب آپ سے سوال کیا جاتا ہے کہ آپ کو ایسا خلق کیا کہ آپ کو سننے کے لیے کان نہیں دیے، دیکھنے کے لیے آنکھیں نہیں دی؟ جب آپ کو سننے کے لیے کان دیے گئے، دیکھنے کے لیے آنکھیں دی گئی، تو کیوں نہیں ان کا استعمال کر رہے؟ جو بھی کہیں سے آواز بلند ہو رہی ہے کیوں نہیں سن رہے؟ جو بھی آپ کو دکھایا جا رہا ہے وہ کیوں نہیں دیکھ رہے؟ جو بھی سنتے اور دیکھتے ہیں اسے کیوں نہیں سمجھ رہے؟ کہ آپ کو سمجھنے کی صلاحیت نہیں دی گئی نا؟ جی بالکل دی گئی۔ جب جو کچھ بھی سنائی اور دکھائی دے رہا ہے اسے سمجھنے کی صلاحیت دی گئی، اس کے باوجود بھی اگر آپ وہی کرتے ہیں جو کتے کرتے ہیں تو پھر اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کی ذمہ داری کس کے اوپر آئے گی؟ آپ پر یا کسی اور پر؟ ہمارے اوپر ہی۔ جی ایسا ہی ہے نا۔